سبحان اللہ ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسول النبی امی الحبیب الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم سبحان اللہ سبحان اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ یہ طریقت فخر السادات اللہ پیر سید رفاقت علی شاہ صاحب سبحان اللہ خاتمی الحدیثی القادری جمیع یاران طریقت اللہ رب العزت کی توفیق خاص سبحان اللہ اور آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدمین شریفین کے توسل سے آج ہم اس قدیم البرکت عشق مصطفیٰ کی چاشنی سے لبریز سبحان اللہ پاکیزہ مجلس میں ہم سب حاضری کی سعادت پا رہے ہیں۔ سبحان اللہ میرا کریم مالک ہم سب کا آنا قبول فرمائے آمین اور یہی بابرکت لمحات ہمارے لیے فلاح دارین بھی بنا دے، قیامت کے دن بخشش کا سامان آمین پچھلے ماہ سے ہم نے گفتگو کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت سیدنا خضر علیہ السلام، ان دونوں کی ملاقات کا تفصیل کے ساتھ ذکر قرآن مجید میں ہے، لیکن افسوس سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم ان واقعات کو دقیق نظروں سے پڑھتے ہیں۔ اگر آج کا نوجوان قرآن مجید کو پورے فہم کے ساتھ، ادراک کے ساتھ اور صرف بصارت نہیں بصیرت کے ساتھ اگر قرآن مجید کو پڑھے تو پھر کسی جہلمی وغیرہ کی ذات میں وہ بے شک بے شک کیا یہ بات ہے حقیقت ہے۔ ہمارے ہاں کمی یہ ہے کہ اپنوں کو سنتے نہیں، غیروں کو سنتے ہیں۔ بے شک اگر ہم اپنوں کو سننا شروع کر دیں یا کم از کم پڑھنا شروع کر دیں تو کم از کم ایسے وقت کے جہل اکبر سے ہم اپنی پناہ حاصل کر سکتے ہیں۔ واہ واہ میں نوجوانان ملت کو یہ دعوت فکر دیتا ہوں کہ آپ اس واقعہ کو، میں نے یہ بڑا سوچ سمجھ کے شروع کیا ہے اور اس میں آپ کے عقائد، اولیاء اللہ کی بارگاہ سے نسبت اور پتہ چلے گا کہ باب شہ ہیں۔ اصل میں یہ مقصد یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ باب کچھ شہ کہ یہ اندر نہ کوئی شہ نہیں کہ کسی بابے کی داڑ تھلے ابھی آئے نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، استاد عالیہ منگانی شریف زندہ باد، مقام اولیاء اللہ زندہ باد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اور اس پر جو مصیبت ہے نا واہ واہ وہ یہ ہے کہ پھر داڑ تلے آنا تو دور کی بات، ملتے بھی نہیں۔ مصیبت یہ ہے کہ وہ ملتے نہیں، اگر ملے تو پھر سمجھایا جا سکتا ہے کہ بابا کوئی شے۔ تو بات ہماری یہاں ختم ہوئی تھی کہ ایک ولی اللہ ہے اور ایک صرف نبی نہیں رسول ہے، اور میں نے یہ بھی کہا تھا اس پہ اختلاف ہے، میں جانتا ہوں کہ بعضوں نے حضرت خضر کو بھی نبی لکھا ہے، میں نے بتایا تھا پچھلی نشست میں آپ کو، لیکن قول مختار جو ہے وہ ولی کا ہے، اور اس پر ہمیں کسی اور کے قول کی ضرورت نہیں ہے۔ جس بارگاہ میں ہمارا سر جھک جاتا ہے
وہ سیدنا غوث العظم کی بارگاہ ہے. آپ نے حضرت خضر کو ولی کہا. باقی اور کسی اور پہ ہمیں جانے کی حاجت نہیں. اب ایک جہاں پہلو اور بھی سن لیں. ایک لمحے کے لیے اگر نبی بھی مان لیں, ہم تو ماننے والوں میں سے ہیں نا, چلو ہم دوسرا قول ایک لمحے کے لیے فار ایگزامپل مثال کے طور پر تسلیم کر لیں کہ حضرت خضر بھی نبی ہیں, تو پھر بھی مجھے بتائیے درجہ کس کا بلند ہے؟ بھائی حضرت خضر اگر نبی ہیں تو ہوں گے نئے نبی. اگر وہ نبی بھی ہیں تو ہیں نئے نبی. اور حضرت موسیٰ صرف نبی نہیں رسول بھی ہیں, اور صرف رسول بھی نہیں صاحب کتاب رسول. بھائی کئی رسول کتاب کے بغیر بھی آئے, لیکن حضرت موسیٰ کی وہ ذات ہے کہ جو صاحب شریعت اور صاحب کتاب رسول علیہ الصلوۃ والسلام. پھر بھی معنی یہی ہے کہ بڑا چھوٹے کی بارگاہ میں جانا. اگر نبی ہو تو معنی تب بھی یہ ہے کہ بڑا چھوٹے کی بارگاہ میں جا رہا ہے, اور اگر ولی ہے تو پھر تو معنی ظاہر ہے یہی بنے گا. لیکن قول مختار یہ ہے کہ حضرت خضر ولی اللہ تھے. اب بات جو سمجھانا چاہتا تھا اللہ کہ ہم نے اس بندے کو علم لدنی دے رکھا ہے. کیا دے رکھا ہے؟ علم لدنی پر میرا خیال ہے خاصی بحث ہماری. یاد ہے آپ کو آ گلا یاد پائیں کہ مار کھان دیو نا, اے گلا یاد رکھیا کرو. پچھلا پورا کتاب تقریباً علم لدنی پہ ہو گیا تھا کہ اللہ فرماتا ہے اس بندے کے پاس جا جس کو ہم نے علم لدنی دے رکھا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آج بھی جس کے سینے میں علم لدنی ہو اس کی بارگاہ میں جانا یہ خدا کا حکم ہے. آج بھی ایسے لوگوں کی بارگاہ میں جانا اللہ کا اس بندے کے پاس جا. بھائی آپ چند باتیں سمجھانی تھی نا, تو قاعدہ قانون تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اللہ حضرت خضر کو حکم دیتا کہ چل میرے رسول کے پاس, میں اپنے رسول کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں. حضرت خضر آتے تو چونکہ ولی کا فعل باعث برکت تو ہوتا ہے, ولی کا فعل باعث رحمت تو ہوتا ہے, لیکن ولی کا فعل دین میں حجت نہیں ہوتا. میں بڑی ڈونگی گل پہ کرتا ہوں. ولی کا فعل باعث برکت ہے, ولی کا فعل باعث رحمت ہے, ولی کا فعل باعث نجات ہے, باعث مشکل کشا ہے, سارے درجے دے لو, لیکن دین میں حجت نہیں بنتا. اور نبی کا فعل دین میں حجت بھی ہے اور امت کے لیے سنت بھی ہے. دین میں حجت بھی ہے اور قوم کے لیے سنت بھی ہے. رب نے ولی کو نہیں بھیجا, یہ بات قابل غور ہے. رب نے ولی کو نبی کی بارگاہ میں نہیں بھیجا, رسول کو بھیجا ہے تاکہ آنے والوں کے لیے حجت بھی بن جائے, نبیوں کی سنت بھی بن جائے. آنے والی نسلوں کے لیے حجت بھی بنے اور نبی کی سنت بھی بن جائے. ایک بات اور قابل غور, جب دونوں مل چلے, آپ کے ساتھ ایک خادم تھا حضرت یوسف بن نون رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ بطور خادم ساتھ چلے. قرآن مجید کہتا ہے, احادیث کہتی ہیں کہ ایک مچھلی کو بھونا. کیا کیا؟ ایک مچھلی کو. اب آپ کو پتا ہے نا یہ سردیوں کا موسم ہے اور مچھلی کا باقاعدہ موسم ہے. اب تو سارے جانتے ہیں کہ مچھلی کو بھونا کیسے جاتا ہے. پہلے اس کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں. توجہ چاہتا ہوں, میں نے کہا تھا میں ایک سٹاپ پہ رکنا ہے, جتنے مہینے لگ جائیں کوئی اعتراض تو نہیں. میں پوری تفصیل سمجھانا چاہتا ہوں. بھائی پہلے مچھلی کے کیے ٹکڑے, پھر اس کو تلا بھونا, پھر اس کو ایک برتن میں ڈالا, آگ پر پکایا, پکانے کے بعد سالن بنایا اور ساتھ لے کے چل پڑے کہ جہاں سفر پہ جا رہے ہیں اگر راستے میں بھوک لگ گئی تو یہ مچھلی
چلتے گئے اشارہ یہ تھا جہاں دو سمندر اکٹھے مل جائیں. میں دو سمندروں پہ بھی رک جائیں. جہاں پر دو سمندر مل جائیں وہاں تمہیں وہ ملے گا جس کے سینے میں علم لدنی. جہاں دو سمندر مل جائیں وہاں تمہیں وہ ملے گا جس کے دل میں علم لدنی ہے. پورا سارا لکھا ہے کہ ان دو سمندر وہ ایک ظاہری سمندر تو تھے لیکن رفا کہتے ہیں کہ قیامت تک جہاں سمندر شریعت اور سمندر ولایت مل جائیں, سمندر شریعت اور سمندر طریقت مل جائیں وہاں ایسا ضرور ہوتا ہے جس کے سینے میں علم لدنی ہوگا. یہ دو سمندر, ایک سمندر شریعت اور ایک سمندر طریقت, جب یہ ملتے ہیں تو پھر علم لدنی پیدا ہوتا ہے. پھر علم لدنی پیدا ہوتا ہے. میرے حضور خواجہ پیر کرم حسین نے ایسے نہیں کہا تھا دنیا والوں سن لو میرا پیر سردار شاہ شریعت کا بادشاہ ہے, میرا پیر سید سردار علی شاہ شریعت کا بادشاہ. کہ گھٹ آپ بھی کوئی نہ توجہ سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں. دو سمندر جہاں مل جائیں, چلتے چلتے ایک مقام آیا, دو سمندر مل گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یوشع میں تھک گیا ہوں, کوئی اینٹ لے کے آ جس کو میں سرحانہ بناؤں اور میں تھوڑا آرام کرنا چاہتا ہوں. آرام کر کے تو پھر آگے سفر شروع کریں گے. یوشع بن نون رحمت اللہ علیہ ایک پتھر اینٹ اٹھا کے لے آئے, سرحانہ بنا کے اللہ کا پیغمبر تو سو گیا. اور یہ بھی ایک ادب کا طریقہ ہے, شیخ سو رہا ہو تو پھر یوشع کو جاگنا پڑتا ہے. شیخ سو رہا ہو تو پھر یوشع کو جاگنا پڑتا ہے. یوشع بن نون جاگتے رہے اور اچانک دیکھا کہ وہ جو بھونی ہوئی مچھلی تھی, ہوں تین میں دساں بابے کی شہر توجہ چاہتا ہوں, بھونی ہوئی پکی ہوئی ذبح ہوئی, ذبح تو خیر پہلے ہوئی ہوتی ہے, بھونی پکی بوٹیاں اب وہ دیگچی سے نکلی بھی ہے, اس کی بوٹیاں جڑی بھی ہیں, وہ مثالے مسولے سارے اترے بھی نہیں. تو سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں؟ مچھلی اللہ نے زندہ کر دی, مچھلی اللہ نے زندہ کر دی, اور مچھلی صرف زندہ نہیں ہوئی, اس پتیلی دیگچی سے باہر آئی اور باہر آ کر دریا میں چھلانگ لگا, اور دریا میں جس جگہ سے وہ گزرتی ہے وہاں سے راستہ بنتا چلا جاتا ہے. وہ مچھلی جدھر سے گزرتی ہے, بھائی یہ سارا قرآن ہے, میں ترجمہ سنا رہا ہوں, گھر جا کے پڑھ لینا. جدھر سے مچھلی گزرتی ہے راستہ بنتا چلا جاتا ہے. اب یوشع بن نون محو حیرت ہے. اب یہاں میں ایک ذوق کا جملہ قادری درویشوں کو دینا چاہتا ہوں اگر آپ لینا چاہیں. اب یوشع جب تک موسیٰ سو رہے تھے یوشع کے ذہن سے وہ مچھلی نہیں کٹی, ایک ہی ہو گیا. حیرت ہے, پریشانی ہے. حضور جاگیں گے پوچھیں گے کیا بتاؤں گا. جب تک پیر سویا رہا مرید کے ذہن میں مچھلی رہی کہ اب مچھلی زندہ ہو کر دریا کے اندر چلی گئی ہے. جب شیخ جاگا نا اسے دیکھا تو مچھلی پھول گئی. ہائے ہائے کیا سمجھ رہے ہوں. جب تک شیخ سویا رہا دھیان مچھلی کی طرف تھا, جب پیر جاگا شیخ جاگا اور شیخ کا جلوہ دیکھا وہ مچھلی بھول گیا. یہ قرآن تمہیں بتاتا ہے جب جلوہ شیخ سامنے ہو تو مرید ہر شب بھول جاتا ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. بہت میں نے کئی مرتبہ اپنی آنکھوں سے پھر میں نے انہیں سمجھایا بھی ہے, کیونکہ اللہ نے جب مجھے علم دیا ہے تو میرا کام ہے لوگوں کو
जहाँ गलती देखूं पीर भाइयों में उनको समझाना ये मुझ पे फर्ज है ऐद इल्म। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैंने दरबार शरीफ पर भी और एक और जगह पर भी, दो जगह पर भी मैंने कई पीर भाइयों को देखा कि पीर के सामने बैठ के तस्बीह पढ़ रहे हैं। शेख के सामने बैठकर तस्बीह पढ़ रहे हैं। सुनो, सामने यार बैठा हो तो तुम पीर के सामने बैठ के तस्बीह पढ़ने की तुम्हें इजाजत नहीं। उस वक्त एक ही काम करो जो बारिश सौर में 3 दिन सिद्दीक के मैं यहाँ रुकना चाहता हूँ, मैं यहाँ रुकना चाहता हूँ क्योंकि वो महीना भी है ना। महीना भी सिद्दीक के ऊपर जाता है। नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मते ताजदारे सदाकत, आस्ताना आलिया मकानी शरीफ। फारूक आजम ने एक दिन अबू बकर सिद्दीक से कहा, ऐ अबू बकर मेरी सारी जिंदगी की नेकियां ले ले। सारी जिंदगी की नेकियां ले ले। बदले में क्या देगा? एक रात, वो 3 रातें जो बारे सौर में गुजारी थी, 2 नहीं 3 नहीं, अबू बकर एक रात मुझे दे दे। क्या बात है। बंदा पूछे उस गार च बह के अबू बकर कर की लिया? अल्लाह। नमाज़ें ज्यादा पढ़ ली थी, तस्बीह ज्यादा फेर ली थी, काबा आ गया था गार में, ला मेरा हज कर ले। भाई क्या किया था बताता हूं। हाय हाय बताता हूं। क्या कहने। सुभान अबू अल्लाह। बकर एक रात मुझे दे दे। फरमाया ना बेलिया, ये सौदा महंगा ही। क्या बात, ये अपनी नमाज़ां कोल रख, अपने रोजे कोल रख, जेड़ा सवाद यार दी रज़ा विच वो और किसी इबादत में नहीं होता। भाई क्या कर लिया था? 3 रातें और 3 दिन। एक आशिक था, एक माशूक था, एक मुहिब था, एक महबूब था, एक मालिक था, एक ममलूक था। बस 3 रातें तन्हा बैठकर यार का जलवा करना उम्र की सारी जिंदगी की नेकियों पे भारी होगा। क्या बात है, क्या बात है। जब शेख सामने हो तो किसी और की याद नहीं करनी। हराम है, हराम है, हराम है। बहुत अच्छे, बहुत यही सबक यूसुफ बिन नून ने दिया। जब तक पीर सोया रहा देह में मछली फिरती थी, अल्लाह। और जब यार जागा तो बताना भी भूल गया। अरे एडी देर तो मछली उतरी भाई, दसना भी भूल गया। सफर आगे शुरू हो गया। वाह वाह। 1 मिनट मैंने और रुकना है, तवज्जो है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह शदीद। सवाल ये है वो मछली रास्ते में जिंदा क्यों नहीं? क्या बात, माशाअल्लाह। मेरा सवाल है, मैं तालिब इल्म हूं। सवाल है कि मछली रास्ते में जिंदा उत्थे क्यों हुई जिथे ओ रहिंदा सी? मुहद्दिसीन ने इस पे कलाम किया है। आप फरमाते हैं एक तो रब बताना चाहता था निशानी के तौर पर कि जहां मुर्दा जिंदा हो जाए वहां कोई इल्म लदुनी वाला होता है। खुदा की इज्जत की कसम, वो तो इल्म लदुनी वाला था। एक इल्म लदुनी वाला पापा डॉक्टर अली मोहम्मद सिंधी के घर भी गया। हाँ, सैयद बादशाह, क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। छोटी बच्ची मर गई थी और कुर्बान जाऊं उस मुरीद के अकीदे पर के। कोई मुझ जैसा होता तो पीर की दावत मनसूख कर देता। हुजूर आज ना आयो, घर मरना हो गया। लेकिन वो इल्म लदुन्नी वाला आया, पर इल्म लदुन्नी वाले ने खाना नहीं खाया। बाबा तेरी बेटी नजर नहीं आ रही, वो दूर बाहर खेल गई होगी। फिर मैं ना, जब तक वो ना मिले मैं खाना नहीं खाऊंगा। बस फिर लदुन्नी वाले ने दुआ नहीं मांगी। उठ के चले लदुन्नी वाले ने दुआ नहीं मांगी। लम्हाते करम के लफ्ज़ है, सिर्फ हाथ हवा में लहराया। लम्हाते करम में हुजूर पीरदार हुसैन लिखे हाथ हवा में, इधर इल्म लदुन्नी वाला का वो हाथ, अरे वो हाथ भी तो अपना नहीं था ना। वो हाथ भी तो अपना नहीं था, बस इधर हाथ का उठना था। इल्म लदुन्नी अपना काम कर गया।
واہ 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 تو جہاں علم لدنی والا ہو وہاں مردے زندہ وہاں مردے زندہ اب اس کی تمثیل کیا ہے؟ یہ تو حقیقت تھی نا، تمثیل یہ ہے کہ ولی اس کی بارگاہ میں زندہ مچھلی ہو گئی تھی، آج تم علم لدنی کے پاس آؤ تمہارا مردہ دل زندہ ہو جائے گا۔ کیا کہہ رہے شاہ جی؟ آج علم لدنی والے کے پاس آؤ تو تمہارا مردہ دل زندہ ہو جائے گا۔ انشاءاللہ تعالی اگلے مہینے یہیں سے آگے شروع کریں گے۔ بما علیہ کافی ہو شاہ جی۔